इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो इसे harissultan.com से मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पाकिस्तान में जो ब्लास्फेमी का जो लॉ है, जो काला कानून है, इसकी वजह से पाकिस्तान में मजीद शिद्दत पसंदी आती जा रही है। लोग मजीद शिद्दत पसंद होते जा रहे हैं। अब कोई कुछ कहता है तो फौरन उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये भी मैंने इंग्लिश चैनल पे इसको डिस्कस किया था, क्योंकि ये लास्ट सैटरडे की बात है, ये लास्ट संडे की बात है। पाकिस्तान की बहुत मशहूर एक्टिविस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं, मारवी सरमद। उनसे पॉलिटिक्स में कुछ इख्तलाफ हो सकता है, मेरा तो उनसे पॉलिटिक्स में काफी इख्तलाफ है, लेकिन उसके बावजूद जो एक रोशन ख्याली की जरूरत है पाकिस्तान में, उसको बड़ा सख्त चैलेंज आ रहा है। वो चैलेंज इसलिए आ रहा है, रोशन ख्याली तो पिछले 30 सालों से पाकिस्तान से जा चुकी थी, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे एक्टिविस्ट अब लोग उठ रहे हैं और उसके ऊपर वो बात करते हैं। लेकिन अब चूंकि इतने स्नोफ्लेकी एटीट्यूड हो गया, हर चीज पे छलांगे मारने लग जाते हैं लोग। ऊपर से मौलवियों को खुली छूट थी पिछले 30 सालों से, मदरसों में, फिर यूट्यूब पे आके बैठ के, टीवियों पे आके बैठ के, लेकिन उनको कोई चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। इसलिए जो उनके व्यूज थे, ये चपड़गंजू किस्म के लोग पाकिस्तान के, गंदी गंदी इंटरनेट पे फिल्में देखने वाले, फौरन आशिक रसूल बन जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इतना बड़ा मुनाफिकाना और दोहरा रवैया मुझे और किसी मुआशरे में नहीं मिलता। या तो कोई हो ना, अगर कोई शराबी कबाबी हो तो उसके अंदर भी इतनी सी गैरत होती है कि वो अगर खुद शराबी कबाबी है तो वो लोगों को जाके इखलाकियात के मशवरे नहीं देता या लेसन्स नहीं देता। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा काम है। शराब इनको मिलती नहीं, अगर मिल जाए तो खैर वो भी पी लें, लेकिन दुनिया के सबसे जो वन ऑफ द मोस्ट थुड़े हुए लोग हैं हमारे पाकिस्तान में है। बुरके में जो औरत जा रही होती है उसको नहीं छोड़ते ये लोग, उसको इतनी घूरियां डालते हैं, और जो थोड़े ज्यादा निडर हो जाते हैं वो उनको हाथ भी लगा देते हैं। तो वही लोग सबसे ज्यादा आशिक रसूल बन जाते हैं। तो सबसे बड़ी जो खबर थी मारवी सरमद की, मारवी सरमद ने एक ट्वीट की जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। उन्होंने ऐसे हल्का सा बेजरर सा जोक किया। उन्होंने कहा, मौलवी साहब ने बताया हजरत ईसा फोत नहीं हुए, उन्हें उठा लिया गया। एक सादा मुक्तदी ने पूछा, क्या हजरत ईसा भी बलोच थे? तो उन्होंने जुगे दिए मारी कि हजरत ईसा तो मर गए क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, लेकिन मुसलमानों का ये मानना है कि नहीं, हजरत ईसा को जिंदा उठा लिया गया, क्रेन पे बैठा कर ना ऐसे उठा लिया। लाओ मेरे ते भी ब्लास्फेमी। वो बेचारी, हालांकि वो मारवी का भी कुछ नहीं कर सकते, मारवी भी अमेरिका में रहती हैं, तो लेकिन शायद वो पाकिस्तान आना जाना चाहती हैं। और उन्होंने कभी, और इसमें क्या है, ये वही है कि शाह से ज्यादा नहीं, इंग्लिश में तो मुझे शाह से पता नहीं इसका क्या कहते होते हैं, लेकिन इंग्लिश में यही, मोर लॉयल देन द किंग। हजरत गल किसे दी हो रही है, तू एमी विच मामा बनन डया, हजरत ईसा की भी शान में गुस्ताखी आ गई। अब ये जोक है, कोई गालियां लिखी हुई हैं, कोई क्या क्या किया इसमें कि इस पे, बजाय इस पे कि ये इस पे बोले कि भाई बलोच के साथ क्या हो रहा है, कोई बलोचों को उठाया जा रहा है, बजाय इसके ऊपर गुस्सा करें, वो ये कह रहे हैं हजरत ईसा को क्यों बीच में कंपेयर कर दिया। तो ये ट्रेंड चला पाकिस्तान में। ये कोई मेरा ख्याल लाख तक ट्वीट्स गई थी। ये भी तो 68.5 लिखा हुआ है जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था कि अरेस्ट मारवी सरमद के ऊपर भी 295 सी लगा दो, सी यानी उसको टांग दो। तो इतनी शिद्दत पसंदी कि इतनी सी बात पे भी। तो इसमें होता यह है कि जब आप इतने स्नोफ्लेकी हो जाते हैं कि बस कोई भी बात इधर उधर हो जाए तो लड़ने मरने पे तैयार हो जाए। उसकी वजह क्या? हालांकि पाकिस्तान में जो इस्लाम छोड़ देता है उसके ऊपर कोई सजा नहीं है। अगर कोई इस्लाम छोड़ देता उसकी एज सच कोई सजा नहीं है। वो और बात है कि उसको अदालत में पेश होकर बताना पड़ेगा कि उसने इस्लाम क्यों छोड़ा। ये भी एक मुनाफिकत है। जब कोई दूसरे मजहब से मुसलमान होता है उसके लिए अदालत में नहीं पेश होना पड़ता, उसके लिए 14 साल की लड़की भी ठीक है और निकाह भी उसका हो जाता है 50 साल के बाबे के साथ, किसी को नहीं पता चलता। लेकिन जब
مسلمان اسلام چھوڑ کے کسی اور مذہب میں جاتا ہے یا ویسے ہی ایتھیسٹ ہو جاتا ہے, اس کے لیے اس کو عدالت میں جانا پڑتا ہے. تب عدالت میں اس سے جج پوچھ سکتا ہے کہ بھائی کیا ہوا, چلے حارث بھائی آپ بتا دیں آپ نے اسلام کیوں چھوڑا. تو حارث بھائی کے منہ سے کوئی چیز نکل جائے, نہیں مجھے لگتا ہے کہ حضرت محمد آخری نبی نہیں تھے, ایسے ہی انہوں نے ڈراما کیا, ایسے لوگوں کو چونا لگا دیا. کسی کے منہ سے یہ نکل جائے فوراً بلاسفیمی لگ گئی 290. تو یہ ٹریکی ہے, یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو پاکستان کی جو انٹیلیجنسیا یا پاکستان کا جو لیگل فریم ورک ہے, جو پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ گندا اور کالا قانون ہے. تو قانون کے اوپر بات, حالانکہ آج تک کبھی کسی کو پاکستان میں گستاخی کے اوپر سزائے موت نہیں دی گئی, لیکن قانون بنایا ہوا گستاخی کے اوپر سزائے موت کا. تو قانون بنانے سے ہوتا کہ جب اسٹیٹ جو ہے خود بھی اس قانون پہ عمل نہیں کر سکتی. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا اسٹیٹ کو پتا ہے کہ یہ قانون کالا ہے, یہ بڑی ذلت ہوگی ان کی. کہ قانون سے کیا ہوتا یہ ہے کہ جب پھر آپ نے اس طرح کے چول قوانین بنا دیتے ہیں اور پھر ان کے اوپر عمل نہیں کر سکتے, جو کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں کر سکتے, تو پھر عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ مشتعل ہو جاتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ بلاسفیمی کے اتنے سخت قوانین باقی کچھ ملکوں میں نہیں, عرب وغیرہ میں نہیں ہے. پاکستان میں بلاسفیمی کے اوپر قانون ہے سزائے موت کا. اسی لیے پاکستان میں کیونکہ قانون ہے, اس وجہ سے پاکستان کی جو عوام ہے ان کا بھی مائنڈ بن چکا ہے کہ نہیں کوئی ہلکی سی بات بھی کر دی تو گستاخی ہو جائے گی, تو اس کو ٹانگ دو. تو جب وہ نہیں ٹانگا جاتا تو وہ مسئلہ اپنے ہاتھوں میں خود لے لیتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اب چھوڑنا نہیں, اب ان کو مار دینا. تو یہ وجہ ہے قانون بنانا بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ایک سگنل دیتا ہے اسٹیٹ کہ ہمارا یہ سگنل ہے, یہ ہے, اور اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا. باقی کے عرب کے ملکوں میں مرتد کی طرف, جو اسلام چھوڑتا ہے اس کی طرف زیادہ سخت رویہ. 12 اور ممالک ہیں, اسلامی ممالک ہیں, جہاں پہ اگر کوئی اسلام چھوڑ دے تو اس کو مار دیتے ہیں, اور وہ قوانین ہیں بھی, اور ان قوانین پہ وہ عمل بھی کرتے ہیں. سعودی عرب میں گردنیں بڑی اتارتے ہیں وہ اس کام کے اوپر. ایران میں بھی پھانسیاں دیتے ہیں. تو وہاں پہ بلاسفیمی کی طرف اوور ایٹیچیوڈ ہے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لاز آپ لوگ بناتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو اس لیے چول سے فضول سے قوانین نہیں بنانے چاہیے, ورنہ یہ ماروی سرمد جیسی حرکت ہوتی ہے. اچھا, اب ماروی سرمد کے اوپر جو پاکستان کا جو ایک سب سے بڑا چھچھورا اور چول قسم کا آدمی, اس نے طریقہ پکڑ لیا. اسے پتا چل گیا کہ بھائی ایک طریقہ ہے کہ میں نہ بس ہر وقت ان رہوں, ٹویٹر پہ فساد برپا کر دیتا ہے, اپنے شو کے اوپر فساد برپا کر دیتا ہے, اور وہ یہ عاشق رسول ہے. اور یہ بات یاد رکھنا جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, جو جتنا بڑا حرامی ہوگا اتنا بڑا عاشق رسول ہوگا. یہ ہے وہ حرامی. یہ دیکھو عاشق رسول, یہ اس لڑکی کے ساتھ تصویر کھینچ رہا ہے, کیا لونڈی مبارک بنانے کے چکروں میں, اس کو سے شادی کرنے کے چکروں میں, اپنی چڑی جتنی چھاتی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے اس کے ساتھ, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ عاشق رسول ہے بھائی, عاشق رسول ہے. واہ واہ, عاشق رسول. تو اس عاشق رسول نے ماروی سرمد کے اوپر FIR درج کروا دیا کہ بھائی اس کو پکڑ لو. ہرٹنگ ہز ریلیجس سینٹیمنٹس, اس کے ریلیجس سینٹیمنٹ. بندہ اب یہ ہرٹنگ دا ریلیجس سینٹیمنٹ, یہ جاہل اتنے لوگ ہیں ان کو آج تک یہ نہیں پتا چلا فریڈم آف اسپیچ میں فرق کیا. ہمیں کہتا ہے نا فریڈم آف اسپیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں بہن کی گالیاں دے رہے. اس نے کہا تمہیں ماں بہن کی گالیاں دی ہیں؟ اس نے کہا تمہارے حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ یا حضرت محمد کو ماں بہن کی گالیاں دی ہیں؟ کون سی اس نے گالیاں دی ہیں؟ ہرٹ ہوئے. اب ہرٹ ہونے پہ تم مجھے, میری آنکھیں ہرٹ ہو رہی ہیں یہ شکل دیکھ کے اس کی. یہ دیکھو اس کی چوزے جیسی شکل اس نے بنائی ہوئی ہے. یہ دیکھو شکل دیکھو اس کی. وہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے, وہ نہیں. یہ جو ہے, اب مجھے اس کی شکلیں دیکھ کے غصہ چڑھ رہا ہے, میری تکلیف ہو رہی ہے مجھے. تو اب کیا اس کو بھی سزا دو کیونکہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ اگر آپ عمران خان کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ میں عمران خان کا فین ہوں, یوتھیا ہوں میں, تو آپ کو بھی ٹانگ دو. پھر نواز شریف کے خلاف کرتے ہیں, میں پٹواری ہوں, مجھے تکلیف ہوتی ہے, تو آپ کو بھی ٹانگ دو پھر. تو یہ جو تکلیف ہوتی ہے یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, یہ آرگومنٹ آپ لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے. بلکہ ایک بندہ آپ کو بنا کے دے گیا کہ ہاں بھائی ایسا کریں گے تو پاگل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ ایک حد تک جا سکتے ہیں کہ اگر کوئی واقعی کسی نے کوئی گالی گلوچ کر دی ہے یا کوئی قرآن کو جلا دیا ہے, حالانکہ وہ اور انلائٹنڈ معاشرے, وہاں پہ تو خیر بائبل بھی جلا دو کچھ نہیں ہوتا, لیکن چلو اپنے ملک میں اگر آپ زیادہ ہی دقیانوس قسم کے لوگ ہیں, اڑن گھوڑوں پہ, اڑن فلائنگ کھوتوں پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں, اس کے اوپر آپ کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اتنی سی بات کے اوپر 295C کا مطالبہ شروع ہو جائے,
یہ جو اس طرح کے جو چپن کناتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے جی پے پال میں لاؤں گا, فیس بک کا آفس میں لاؤں گا, یہ والے جو عاشق رسول جو بنے ہوئے ہیں کچھ نہیں کر سکتے. اور اس کے بارے میں یہ جو وقار زکا, اس کی ای میلیں میں نے کر دی ہوئی ہیں کینیڈین ایمبیسی کو. مجھے پتا کینیڈا میں جانے کا اس کو بڑا شوق ہے, کینیڈین ایمبیسی میں کر دی ہوئی ہے, یو ایس ایمبیسی میں کر دی ہوئی ہے, کینیڈین ایمبیسی سے تو مجھے رسپانس بھی آیا تھا. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا. تو اس کو میں نے ایک میسج ایک طریقے کا بھیجا تھا کہ بھائی باز آ جا, یہ اپنی یہ چھچور پنا ہے نا اس کو ختم کر دے, لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیتا, اپنی طرح سے ہیرو بن جاتا ہے. میں تو صرف قانونی بات کر رہا ہوں. قانونی کے بچے جب اس کو پھینٹی لگائی تھی, وہ ریزر سے اس کے بال کاٹے تھے, تب ساری ہیرو پن اس کا نکل گیا تھا. لڑکیوں کے ساتھ گندی گندی باتیں کرتا ہے, تب اس کو عاشق رسول نہیں یاد آ رہا ہوتا. تو اس کو خیر کافی لوگوں نے ذلیل کیا کہ بھائی آپ, اور اس کی پرانی ویڈیوز, وہ پرانی ایسی نہیں کوئی 10 سال پرانی ویڈیوز, 6 مہینے پرانی ویڈیوز ہیں وہ چلا رہے ہیں جس میں لڑکیوں سے ان کے بھائیوں کے جسمانی اعضاء کے سائز پوچھ رہا ہے. ایسی چبل چھچورا ہے نا, چھچورا بہت چھچورا ہے یہ. تو اس کا حالانکہ اس کو پٹائی بھی اس کی ہوئی تھی, اور مجھے لگتا ہے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں نا ان کا انجام برا ہی ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ ہوگا. یہ بھی کہیں پہ پھسلے گا کہ اس کی بھی کہیں پہ کوئی پٹائی کوئی کر دے گا. میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہونا چاہیے, آئی ریئلی ہوپ کہ وہ سدھر جائے, خود ہی ٹھیک ہو جائے, لیکن اس طرح کے جو چھچورے لوگ ہوتے ہیں ان کا انجام برا ہی ہوتا ہے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.